أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 62، آیت نمبر 42۔ میرے پاس آیات نمبر نہیں لکھے ہوتے، احتیاط توجہ کرنا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم سے یہ نمونہ نمبر 3 ہے، کیونکہ 2 نمونے پیچھے گزر چکے ہیں۔ نمونے کس کے ہیں جی؟ نمونے محبوبین۔ حالانکہ قضایا چل رہے تھے، قضایا کے بعد اعلانات آتے ہیں، قضایا کے بعد نمونے نہیں آ رہے تھے۔ لیکن یہ جو قضیہ نمبر 8 تھا جی، اس کے بعد بجائے اعلانات کے اللہ نے نمونے بھیجنے شروع کر دیے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ قضیہ ہے جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، تو کل کو یہ نہ کہے کہ اللہ کریم کا محبوب کون بن سکتا ہے جی، ایسے احکام ہیں ہم تو نہیں مان سکتے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کریم نے اس اعلان پر یہ عذر بھی ختم کر دیا، نمونے بھیجنے شروع کر دیے۔ پہلا نمونہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا، اور دوسرا سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، اور تیسرا حضرت بی بی مریم کا خود، یہ جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ یعنی مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کریم کے احکام کو بھئی کیسے عمل میں لیں۔ تو اللہ کریم نے ان پر ایسے احکام بھی بھیجے تھے کہ جو احکام بظاہر عام لوگوں سے ہٹ کر خواص کے لیے ہوا کرتے ہیں، تو خواص کے احکام جب لینے کے لیے دنیا موجود ہے تو عام احکام تو تم بطری کے اولا لے سکتے ہو۔ خواص کے احکام کیا ہیں؟ دیکھ رہے ہیں حضرت بی بی مریم کی والدہ اتنا عجیب نظر مان رہی ہے۔ کون ہے جو اپنے جگر گوشہ کو اپنے سے جدا کرتا ہو؟ لیکن انہوں نے یہ خواص کے احکام تھے نا، تو خاص عمل کیا ہے، اللہ نے قبول کیا ہے۔ اور سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم اگرچہ نبی ہیں، یہ کوئی نہ کہے کہ جی نبیوں کو تو پھر چیزیں جو ایسے ملتی ہیں، بلکہ اللہ نے ان سے کچھ نہیں دیا، بڑھاپے تک اللہ نے انہیں کچھ نہیں دیا۔ اس کے باوجود بھی وہ مانگتے رہے، ان کا کام مانگنا تھا۔ تو اگر دوسرے لوگوں کے لیے کم از کم یہ کام تو بہت بڑا سبق ہے کہ انبیاء کے پاس کچھ نہ تھا تو وہ کیا کرتے تھے، تو ہم بھی تو اسی طرح لینے والے ہیں۔ پھر سیدہ بی بی مریم، اللہ کریم نے انہیں اسپیشل قسم کی تائیدات سے نوازا تھا۔ وہ کیا تھا جی؟ یہ اس لیے اس قضیے کے بعد نمونے آ گئے، ان کا آنا کوئی مشکل امر نہیں، وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جی، کہ کیوں اس کے بعد اعلان نہ آیا بلکہ نمونے آئے جی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ جب فرمایا فرشتوں نے اے بی بی مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ 3 جملے ہیں جی، تجھے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، وطہرکی، اور صاف ستھرا بنایا ہے۔ چنا کیسے ہے کہ اللہ نے تجھے صاف ستھرا بنایا ہے۔ صاف ستھرا تو اللہ نے بہت سارے لوگوں کو بنایا تھا نا جی۔ آپ کی والدہ کیا صاف ستھری نہیں تھی؟ انبیاء کیا صاف ستھرے نہیں ہوتے؟ نہیں جی، یہ طہارت خاصہ ہے جو صرف بی بی مریم کے ساتھ تھی اور نہیں تھی۔ کیا تھی وہ ایسی چیز کی طہارت تھی کہ اللہ نے کسی بشر کو چھونے تک بھی نہ دیا۔
یہ وہ طہارت ہے جی کہ جو اللہ نے صرف انہی کے لیے خاص کر دی. حتیٰ کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی تو ان کی بھی تو زوجہ تھی. اسی طرح انبیاء اولیاء دیگر بھی تشریف لائے، ان کی بھی تو شادیاں تھیں نا. اور ان کے لیے چونکہ خاص تھا تو اس لیے ساتھ بتایا کہ ہم نے تجھے کیسے پسند کیا. تفسیر واو کے ساتھ لگا کر بتایا تجھے پاک کیا ہے ایک کام. اور دوسری چیز کہ تجھے کیسے ہم نے پسند کیا ہے کہ جہان والی ساری عورتوں سے تجھے الگ بنایا ہے. کس طرح الگ بنایا ہے؟ دو کاموں میں الگ بنایا ہے کہ ایک تو تجھے نبی کی والدہ بنایا ہے. اچھا، نبی کی والدہ تو اور بھی ہو سکتی ہیں. ایسے نبی کی والدہ بنایا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا. وہ حصہ تیرا ہوا، وہ تیرے گھر میں اللہ نے یہ چاند مقدر کیا ہوا تھا. اور دوسرا یہ کہ حضرت بی بی مریم کے پاس وہ بچہ آ رہا ہے، وہ ماں بن رہی ہے کہ جس کا بچہ دنیا میں گویائی کرنے والا ہو. اس لیے تحقیق کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بچپن میں کلام کیا ہے، اور جن کے بارے میں آتا ہے نا، اگرچہ صحاح کی روایات ہیں لیکن ان کے اندر ایک گونا اعتراض کی گنجائش ہے. متکلم فی ضعیف روایت نہ ہو، صحیح سے نچلا درجہ بھی آ جائے نا، صحیح لذاتی نہ رہے، صحیح غیری بن جائے، درجہ تو نچلا آ گیا نا جی. ایک گونا شک تو پڑ گیا. خبر واحد خود مجسمہ ہوتی ہے کہ وہ ظنی چیز ہے، قطعی چیز نہیں ہے. اور پھر اس کے اندر بھی ایک چیز پڑ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کائنات میں اللہ نے جو چنا ہے وہ ان دو چیزوں سے اسپیشل کر کے چنا ہے. ایک پھر اللہ نے ان کو طہارت بھی دی تھی جس پر پوری کائنات سے اللہ نے ان کو چن رکھا تھا، اس لیے اس دفعہ دو دفعہ آیا. پوری کائنات سے چنا، اس کی تفسیر کر دی کہ طہارہ کے ساتھ چنا، اور باقی تمام عورتوں سے بھی اسپیشل کر کے چنا. وہ کیسے چنا جی؟ وہ آپ نے دو بتا دیے. پھر اس کے آگے جو ہے ایک نمونہ آئے گا، اس نمونے سے صاف پتہ چل جائے گا کہ کائنات کی کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر جتنی خوشخبری ملے گی کہ لمبی تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے نمونہ نمبر 4 کے اندر، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کائنات کی کوئی عورت بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوگا کہ ازواج مطہرات کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ ان کے بارے میں تو قرآن خود کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، وہ بھی تو اسی طرح ہے. اچھا جی، یاد رکھیں سیدہ بی بی مریم کی فضیلت جزوی ہے اور ازواج مطہرات کی باقی عورتوں پر جو فضیلت ہے وہ کلی ہے. جزئی فضیلت کہ سیدہ بی بی مریم کو ان دو امور میں کہ نبی کی والدہ ہیں اور ایسے نبی کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ان کی والدہ ہیں، ایسے نبی جنہوں نے بچپن میں کلام کیا ہے ان کی والدہ ہیں جی. اور پھر اسی طرح سلسلہ فضائل آگے آ رہا ہے، ایسے نبی کی والدہ ہیں. تو یہ ہے ان کی جزئی فضیلت. 1 جزئی، 2 جزئی، 4 جزئی، 6 جزئی ہو جائے نا، یہ تب بھی جزوی فضیلت ہے. اور ازواج مطہرات کی کلی فضیلت ہی ان ساری جزیات پر حاوی ہو جائے گی کیونکہ وہ نبیوں کے نبی کی ازواج ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح نمونہ نمبر 5 آ رہا ہے، نمونہ نمبر 6 آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دیگر تمام انبیاء پر جس طرح ہے کلی طور پر، تو حالانکہ جزئی طور پر فضائل تو اور انبیاء کے بھی ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء ہوا تو یہ جزئی فضیلت ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی ایمان لائیں گے تو اللہ کے نبی کی جس طرح فضیلت کلیہ ہے آپ کے ازواج کی بھی فضیلت کلیہ ہے. جزئی فضیلت میں ساری جہانوں کی عورتوں پر آپ کو اللہ نے فضیلت دی ہے، حضرت بی بی مریم کو جزئی اعتبار سے. اچھا جی، یہ ہو سکتی ہے تعبیر کہ اس جہان والی عورتوں سے جو اس وقت موجود تھی جی. تو یہ چونکہ لفظ کے اندر ایک قسم کا احتمال ہے
جبکہ اس احتمال کے ساتھ ہم لفظ کو بند نہیں کرنا چاہتے. جس طرح اللہ کریم نے لفظ مطلق بولا ہے ہم بھی اس اطلاق کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ تعبیر کر دی دونوں آیتوں کی. اچھا جی، اب سیدہ بی بی مریم کو اللہ نے یہ 2 دفعہ استفا فرمایا نا جی، تو پھر فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. یہاں بھی اسی طرح 3 جملے بولے. اے بی بی مریم، جب اللہ نے تجھے چن لیا ہے تو اب عاجزی کر اپنے رب کے سامنے، کیونکہ شکرانے کا یہی طریقہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا استقامت کے 2 درجات تھے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. پہلا درجہ تھا کہ جب اللہ نے تمہیں اعلیٰ بنا دیا ہے تو اس پر استقامت دکھاؤ. یا مریم اقنتی لربک، یہ واشکروا کے مطابق ہے کہ پہلا درجہ یہ ہے استقامت کا کہ اپنے رب ہی کے سامنے عاجزیاں کر ہر امر میں، واسجدی اور سجدہ کر، یعنی ہر قسم کی جو عبادت ہے جھکنے والی بدنی عبادتوں کی طرف اشارہ ہو گیا. وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ہر قسم کی عبادات، اس میں بدنیاں بھی آ گئی، مالیہ بھی آ گئی، اور رکوع پر راکعین کے اندر میں ذکر کر چکا ہوں. اور یا مریم اقنتی لربک، ہر امر میں عاجزی کر. تو یہ خیالات میں بھی عاجزی آ گئی جہاں عبادات نہیں ہوتی، خیالات میں بھی عاجزی آ گئی، اعتقاد کی طرف اشارہ ہو گیا، عقیدے میں بھی عاجزی آ گئی. باقی رہے اعمال، تو اعمال میں بدنی عبادتیں ہوتی ہیں، اور بدنی عبادت چونکہ صبح و شام ہوتی ہیں نا، اس لیے اس کا ذکر قرآن اسپیشل کرتا ہے اقیموا الصلاۃ کی طرح. ٹھیک ہے نا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ کے اندر میں عرض کر چکا ہوں. تو اور وارکعی مع الراکعین، یہ تو عبادت کے سارے شعبوں کو شامل ہے کہ جب عقیدہ ٹھیک ہو تو ہر قسم کا امر اللہ کا ماننا ہے. تو یہ چیز چل رہی. ذالک من انباء الغیب. اچھا جی، یہ جو 3 نمونے آئے نا، اذ قال اور واذ قال، اذ قالت امرأۃ عمران اور واذ قالت الملائکہ. اذ اور واذ 2 کے بعد ذالک من انباء الغیب آیا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک آ رہا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم، آگے بھی آ رہا ہے نا. اور اسی طرح اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، آگے بھی آ رہا ہے. 2 اذ آگے آ گئے. اس 2 اذ کے بعد بھی ہوگا ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. 4 دفعہ لفظ اذ ہے نا، 2 لفظ اذ کے بعد ایک ذالک، اور پھر اگلے 2 کے بعد ایک دفعہ ذالک. لیکن درمیان میں یہ نمونے 5 ہو جائیں گے. نمونے تو 4 نہیں بلکہ 5 ہیں ہنالک کا لفظ کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی اس کے مشابہ تھا. اب یہ بتاؤں جی، یہ ذالک من انباء الغیب یہ کیا ہے؟ اس قضیہ نمبر 8 کے بعد نمونے آئے امت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوتا ہے ہر قضیے کے بعد. اعلان کے بجائے کچھ اور ہے جی. کیا ہے؟ ذالک من انباء الغیب. یہ جی کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. آگے دیکھتے ہیں تو لکھا ہے ذالک نتلوہ علیک من الآیات، او آیت نمبر 58 میں ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. وہ بند ہے. تو پھر ذالک نتلوہ اور اس ذالک من انباء الغیب کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے یہ وہ غیب کی خبریں ہیں. یہ متکلم اور مخاطب کے درمیان کوئی جاری گفتگو کا اشارہ ہوتا ہے. جس طرح ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے اندر بتایا کوئی جاری گفتگو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاری گفتگو کیا ہو رہی ہے جی؟ اچھا ذرا پیچھے دیکھتے ہیں کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آیت نمبر 5 کے اندر اللہ کریم نے دلیل دی تھی نا، دلیل الحکومہ. وہاں آپ کو لکھوایا تھا حکومت کی دلیل ہے کہ اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں. جب مخفی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی حکومت سنبھال سکتے ہیں، اس میں حکم نامہ بھی خود نازل کر سکتے ہیں. اس پر 2 تنویر پیش کی تھی. ایک تنویر آئی تھی هو الذی یصورکم
اور ایک تنویر آئی تھی والذی انزل علیک الکتاب. اب ان دو تنویر کے اوپر واقعات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ دو تنویروں پر دو تصویر پیش کر رہے ہیں. یہ دیکھو جی ذالک من انباء الغیب، یہ پہلی تنویر پر تصویر ہے، اس لیے اب یہاں لکھیں جی تصویر تنویر اول، تصویر تنویر اول. وہ پہلی تنویر کیا تھی؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ پیٹوں کے اندر، رحم مادر کے اندر تصویریں بناتا ہے، تمہاری تصویریں. یصورکم فی الارحام، ویسے تو اللہ ہر قسم کی رحم مادر میں بنا سکتا ہے نا، انسانوں کو خطاب کیا. تمہاری تصویریں اللہ نے بنائی ہیں رحم مادر کے اندر، اور بتایا تھا وہاں کہ فی ظلمات ثلاث، کیونکہ انسانوں کو پتہ صرف اسی رحم کا ہے نا کہ تین قسم کے اندھیروں میں اللہ کریم نے تمہاری تصویریں بنائی ہیں. تو اللہ نے تین نمونوں کے بعد فرمایا، تصویر پیش کر دی. کیسے اللہ تصویریں بناتا ہے؟ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں تم دیکھ چکے ہو. اللہ کیسے تصویریں بناتا ہے؟ حضرت بی بی مریم کی تصویر اللہ نے بنائی ہے ان کی والدہ کے رحم میں، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تصویر بنائی ہے اللہ نے. کیا خوبصورت تصویریں ہیں. اور پھر حضرت بی بی مریم کو جب اللہ نے عمدگی نصیب فرمائی، وہاں آپ کے بیٹے کی تصویریں بھی بنا دیں. دیکھو جی تین نمونوں کے بعد وصطفیٰ کے علی نساء العالمین میں بیٹے کا تذکر آ گیا تھا کہ نہیں آ گیا تھا؟ بتایا نا، تین تصویریں اللہ نے بنا کر دکھا دی، کیونکہ فی ظلمات ثلاث. کیا قرآن کا عجیب جڑاؤ ہے. چونکہ اندھیرے تین ہوتے ہیں اس لیے اللہ نے نمونے بھی تین دے کر فرمایا، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. تصویر تنویر اول، اس لیے بتا دیا تنویر اول پر تصویر اللہ نے دکھا دی ہے کہ اگر کوئی نہ مانے نا میرے پیغمبر، یہ تصویر دکھاؤ ان کو. نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں، ہم بھیجتے ہیں آپ کی طرف. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور آپ ان کے پاس تھے تو نہیں جب وہ ڈالنے لگے تھے وہ اپنی کلمے کہ ایہم یکفل مریم، کہ کون پرورش کرے گا مریم کی. وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے. یعنی یہاں پر ما كنت لديهم تصدیق پر تصویر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی آ گئی اس تصویر پر کہ دیکھا آپ نے صورت دکھا دی نا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طاقت کی. اس سے تو تصدیق پر تصویر، اس سے تو ثابت ہوا کہ آپ سچے نبی ہیں. یہی بھی کم از کم اگر کوئی مان لینا تو آپ کی صداقت مان سکتا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے کلمے ڈالی تھی کہ کون کفالت کرے گا. ظاہر ہوتا ہے کہ کلمے انہوں نے ڈالی یعنی قرآن اندازی کے لیے، یہ ہم کہہ رہے ہیں یعنی قرآن اندازی کے لیے، ورنہ اللہ کی قرآن نے صرف اتنا کہا ہے کلمے ڈالے کہ کون کفالت کرے گا بی بی مریم کے. اب اس لفظ کے کتنے معنی ہیں اور حقیقی معنی کیا ہے، اللہ کریم نے جتنا بتایا ہم نے اتنا ہی ماننا ہے، ورنہ تو ہم کسی کے پیچھے نہیں چلتے. خامخواہ اسرائیلی روایات سے یہ لگتا ہے کہ یہ قرآ ڈالا گیا تھا، اور قرآ کہتے ہیں کہ پانی میں ڈالا تھا جی انہوں نے، کہ کلمے پانی میں ڈالیں گے، جس سے تورات شریف لکھا کرتے تھے. بہت سارے لوگ تھے، ان میں ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے. تو جس کی قلم بھائی الٹی چلنے لگے گی نا وہی کفالت کریں گے. تو اسرائیلی روایت ہے، ہم خواہ اس کے پیچھے تو نہیں چلنا چاہتے. تو اس روایت نے یہ نقشہ دیا ہے کہ یہ قرے کی بات ہو رہی ہے. اب وہ قرے کی بات ہو تب بھی ٹھیک ہے، یا اس کا کوئی اور حقیقی مطلب ہو وہ بھی
ٹھیک ہے ہم اس کو خواہ پابند تو نہیں کرتے، اس کے کتنے احتمال نکل سکتے ہیں جی، بہت سارے نکل سکتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے ہمیں اسی صورت میں فرما دیا ہے بھئی آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ آرام کر سکتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تصدیق ہو گئی تھی، اور آپ بھی نہیں تھے ان کے پاس جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ کس چیز میں جھگڑ رہے تھے جی؟ حضرت بی بی مریم کی کفالت میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ بظاہر آیت تو یہی کچھ کہتی ہے، واللہ عالم کہ کیا جھگڑا چل نکلا تھا، موضوع کیا تھا جھگڑے کا۔ چونکہ اسی صورت میں اللہ کریم ہمیں فرما چکے ہیں کہ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ آیتیں ایسی بھی میں اللہ نازل کر چکا ہوں جس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تو اس صورت میں لگتا ہے کچھ باتیں ایسی آئیں گی، صحیح اشارہ، کچھ باتیں ایسی آئیں گی صحیح جن کے مضامین معنی آپس میں ملتے جلتے ہوں گے، وہ معنی بھی ہو سکتا ہوگا، کوئی اور بھی ہو سکتا ہوگا، ان میں سے ایک چیز یہ بھی آ گئی۔ اور مزدار بات تو یہ ہے کہ اللہ نے تصویر دکھانی چاہیے نا، جہاں تصویر دکھانی چاہیے نا جہاں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ معنی کے اندر تشابہ ڈال دیا۔ اشارہ اس بات کا ہے نا کہ یہ بھی ایک آیت انہی میں سے ہے، پہلی تصویر آ گئی اور اس کے بعد ایک اگلی آیت بھی آنے والی ہے، وہاں سے بھی پتہ چلے گا، کیونکہ اس تصویر کے بعد جب اگلی تنویر پر تصویر آئے گی تو اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ آیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اب نمونہ نمبر 4 تو شروع کرتے ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح ابن مریم۔ اچھا، یختصمون اذ قالت، جب وہ جھگڑ رہے تھے، جب فرمایا فرشتوں نے یا مریم۔ اب ہو سکتا ہے اس مقدمے میں آ کر کوئی لوگوں میں جھگڑا پڑ چکا ہو کہ ویسے بھی حضرت بی بی مریم بڑی اچھی تھیں، بڑی مبارک تھیں، اب تو وہی ہونے لگ گئی ہے کہ ان کے پاس تو اللہ ایک نبی بھیجنے والے ہیں۔ اب فرشتوں نے کیسے آ کر کہا حضرت بی بی مریم کو؟ فرشتے آئے، یہاں جمع بولا، اور سورہ مریم کے اندر کس طرح فرمایا؟ اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا۔ تو اپنا فرشتہ روح بھیجا، ہو سکتا ہے روح الامین مراد ہو، جبریل امین مراد ہو، تو نزل به الروح الامین، تو وہاں سے لگتا ہے ایک فرشتہ، یہاں لگتا ہے زیادہ فرشتے، تو عین ممکن ہے کہ خوشخبری پہلے جو ہے زیادہ فرشتے دینے آئے، اور کیونکہ حضرت بی بی مریم کے پاس فرشتوں کے پہلے بھی ایک قول آ چکا ہے، قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، ان کے پاس فرشتے آئے اور دوبارہ بھی فرشتے آئے، اور عین جب بیٹا پیدا ہونے کا پروگرام بنانا، اس وقت بھی سیدنا جبریل امین الگ آئے تھے، اس وقت بھی آئے اور اب بھی آئے، تو اب یہ دو واقعے الگ الگ ہو جائیں گے، اس لیے یہاں زیادہ ہیں اور وہاں ایک فرشتہ ہے۔ تیسری دفعہ بھی آئیں گے کہ جب ان درد ذہن میں مبتلا ہوں گی نا، پریشان ہوں گی، سورہ مریم میں آتا ہے، وہاں بھی فناداها من تحتها اللہ تحزنی، وہاں بھی فرشتے آئے، تو ٹوٹل 4 دفعہ فرشتے حضرت بی بی مریم کے پاس آئے، اور یہ جو فرشتوں کا پیغام ہوتا ہے، یہ پیغام تکوینی امور کا تھا۔ کیا تھا جی؟ تکوینی، تشریعی امور کا ہوتا ہے تو بندہ نبی بن جائے، تشریعی امور کا نہیں بلکہ تکوینی امور کا۔ اب پچھلے یا مریم سے تو لگتا ہے تشریعی وہی بھی ان کے پاس ہوئی ہے جی، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ یاد رکھیں یہ وہی جو ہے، اگر براہ راست فرشتے آئے ہیں نا، تو یہ کام تو ان پر پہلے بھی واجب تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے کہ نہیں تھے؟ یہ کام تو شریعت کی وہی تھی، یہ تو تاکیدات تھی۔ یہ کیا تھی جی؟ تاکیدات تھی۔ تو تاکیدات کے اندر بھی تکوینی امور کا اشارہ تھا کہ اللہ نے تو آپ کو چن رکھا ہے۔ یہ کائنات کے جو امور ہیں نا، ان امور میں اسپیشل یہ کام ہوا ہے کہ اللہ نے تجھے خاص بنا رکھا ہے، تو یہ بھی وہی تکوینی تھی، الفاظ خود بتا رہے ہیں۔
اور دوسرا تشریعی وحی ہونا اور امت کی طرف ہو تو وہاں کوئی نبی ہوتا ہے جی، تو یہ امت کی طرف وحی نہیں تھی۔ اور کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی بھیجے ہیں نا وہ سارے مرد ہی تھے، سورہ رعد میں بھی آتا ہے الا رجالا نوحی الیہم، کہ ہم نے مردوں کی طرف ہی وحی بھیجی تھی نبوت کی۔ تو یہ فرشتے آئے، اور فرشتے آپ کے پاس بھی آیا کرتے ہیں جی، کیسے جی؟ منکر نکیر بھی آئیں گے، مبشر بشیر بھی آئیں گے، اور اسی طرح کرامن کاتبین بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح جی لیلۃ القدر میں بھی فرشتے آتے ہیں۔ تو کسی کے پاس فرشتوں کا آ جانے سے نبی تو نہیں نہ بن جاتا کوئی بندہ، ورنہ تو یہودی بھی نبی بن جائیں گے جن کا ذکر آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کے اندر اور جادو سے منع کرنے کے لیے ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو جی یہ یاد رکھنا جی، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اچھا جی، یہ کچھ آیات ہیں جو آپ نے نوٹ کرنی ہیں۔ پہلی 5 آیتیں آئیں گی اس نمونہ رابعہ کے اندر۔ یہ چوتھا نمونہ شروع ہو رہا ہے نا، نمونہ محبوبین نمبر 4۔ یہ پہلی 5 آیتوں میں دیکھیں نا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ تک، یہ ہے جی سلسلہ فہرست کمالات سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت بی بی مریم کو جو آپ کی پیدائش سے پہلے سنوا دیے گئے جی۔ تو وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ تک، اور وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل والی باقی آیت سمیت اگلی 5 آیتیں، یہ تو 5 آیتیں یہاں تک ہو گئی نا، پھر آئندہ کی جو آنے والی 5 آیتیں ہیں یہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کے تذکروں پر ہوگی۔ یہ کمالات فضائل کے تذکرے پہلے 5 آیتوں میں، اور اگلی 5 آیتوں میں رسالت کے تذکرے، فضائل اور رسالت، 2 قسم کے تذکرے آئیں گے، اور آخری ایک آیت آئے گی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہاں سے اس نمونے کا اختتام ہوگا۔ اب پہلی 5 آیتوں کے اندر آپ دیکھیں گے حضرت بی بی مریم کو ایک لمبی فہرست دی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا بیٹا آئے گا جس کے پاس 10 بڑے بڑے کمالات ہوں گے۔ 10 تو ہم کہہ رہے ہیں نا، اگر ان 10 کا بھی الگ الگ چناؤ کریں تو کمالات زیادہ ہیں۔ ذرا دیکھنا جی، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، نمبر 1۔ آیات تو 5 ہیں لیکن اس میں جملے زیادہ ہیں، وہ الگ الگ جملے الگ الگ آیتوں میں آئے، میں اس کا وجہ آپ کو الگ بتا دیتا ہوں، لیکن ابھی آپ نے کمالات نوٹ کرنے ہیں جی۔ پہلا کمال، اللہ جو آپ کو بیٹا دینے والا ہے اس کا پہلے کمال اور فضیلت اللہ نے یہ بنائی ہے بکلمۃ منہ، براہ راست اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہونے والا ہوگا۔ ساری مخلوق اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہے، لیکن اللہ نے باپ کا قانون درمیان میں بنایا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے باپ کا قانون اللہ نے نہیں بنایا، براہ راست کلمہ کن ہے، وہ بالواسطہ کلمہ کن ہے اور یہ بلا واسطہ کلمہ کن سے بنے ہیں، تو اس لیے جی آپ کا لقب ہوا کلمۃ اللہ، ورنہ تو سارے کلمہ کن سے بنے ہیں، لیکن ان میں درمیان میں اللہ نے ایک واسطہ بنایا تھا۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ بھی کلمہ کن سے بنے ہیں، اس لیے تو آگے قضیہ آ رہا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان کو بھی کلمہ کن کہنا چاہیے تھا، لیکن ان کا لقب اللہ نے خود رکھ دیا آدم جی، گندم گوں رنگ والے، تو ان کا لقب اللہ نے خود ہی ایسا بنایا ہے۔ اور اجراء کے بعد، انسانیت کے قانون کے اجراء کے بعد کلمہ کن یہ صرف سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے آیا، بغیر باپ کے لیے۔ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ
المسیح عیسی ابن مریم۔ اب یہ فرشتے کب آئے تھے جی؟ واللہ عالم۔ جب حضرت روح الامین پہلے آ کر بتا گئے تھے آپ کو، یا روح الامین جب بتا کر گئے اس سے پہلے، بتانے آئے اس سے پہلے یہ فرشتے آئے تھے؟ تو حضرت بی بی مریم دونوں سے یہی سوال کرتی رہی، یہ جی کہ انا یکون لی ولد، میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو واللہ عالم جی فرشتوں کے آنے کی ترتیب کیا تھی، پہلے کون آیا پھر کون آیا، چونکہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ اچھا آپ کو پتا ہے پچھلے نمونوں کے اندر آپ تو لکھتے آئے ہیں، 2 نمونوں کے اندر آپ نے نفی الوہیت لکھی تھی، کتنے نمبر لکھ لیے تھے جی 13۔ تو اب اذ قالت الملائکہ جو نمونہ نمبر 3 ہے، پیچھے 15 ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، نفی الوہیت 15 طریقوں سے۔ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، یہ نفی الوہیت نمبر 16۔ یا مریم اقنتی، یہ نفی الوہیت نمبر 17۔ اب آگے جی یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نفی الوہیت کی شروع ہو رہی ہے۔ پہلے نفی الوہیت سیدہ بی بی مریم، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی والدہ، ان ساروں سے نفی الوہیت ثابت ہو رہی تھی۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا ہے نا کہ اس قضیے کے اندر 2 باتیں تھیں، تو نمونے بھی 2 باتوں کی طرف مشیر ہوں گے۔ قضیہ یہ تھا کہ اللہ کا محبوب دنیا بھی کوئی ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، اور اس قضیے کا دوسرا حصہ تھا ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ سمیع علیم ذات صرف اللہ کی ہے، یہ سارے اپنے وجود میں اپنے والدین کے محتاج تو ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والد کے نہ صحیح والدہ کے وجود کے محتاج تو ہو گئے ہیں نا، ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ تو اب ان واقعات سے آپ کو ان کا محبوب ہونا تو نظر آ رہا ہے نا، اور ساتھ ساتھ نفی الوہیت بھی نظر آ رہی ہے۔ تو ان نمونوں کے اندر یہی 2 چیزیں لگے گی۔ اب جی بکلمۃ من، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اسپیشل کر کے اب نفی الوہیت شروع ہو رہی ہے جی۔ تو اس کے نمبر پہلے کتنے تھے جی؟ 17 نمبر ہو چکے نا۔ اب یہاں پر الگ الگ نمبر بھی لگا سکتے ہیں، اور ویسے ہم پھر ٹوٹل ساروں کو جمع بھی کر دیں گے جی۔ تو 1 نمبر آ گیا جی بکلمۃ منہ، اللہ کی طرف سے کلمہ کون ہے؟ نفی الوہیت از عیسیٰ علیہ السلام نمبر 1۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے الوہیت کی نفی ہو رہی ہے۔ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہونے والے ہیں، خود خدا نہیں ہے۔ آؤ جی اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام ہے مسیح عیسیٰ بیٹے مریم۔ یہ کمال بھی دوسرا ہے اور نفی الوہیت بھی دوسری ہے۔ نام ہی ان کا ہم ایسا رکھیں گے جو کائنات سے الگ ہوگا۔ ساری کائنات اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ یہ کمال دی عیسیٰ ابن مریم، حضرت آدم علیہ السلام نہ ماں اور نہ باپ کسی کی طرف بھی منسوب نہیں ہوتے۔ المسیح، اور ان کا لقب مسیح ہوگا۔ مسیح مسا کرنے سے ہے، وہ کیسے مسا جی؟ آگے آ رہا ہے کہ ابری الاکمہ والابرصا، کسی پر ہاتھ پھیرتے نا باذن اللہ وہ بندہ کوڑی کا مریض ہوتا تو ٹھیک ہو جاتا، مادر زاد نابینا ہوتا تب بھی ان کو بینائی اللہ دے دیتے۔ تو اس لیے جن کے اللہ نے ہاتھ کے اندر کچھ معجزے رکھے تھے، تو اسی لیے ان کو المسیح کہتے ہیں۔ اور یہ جو دجال کو مسیح کہا گیا نا، تو وہ ممسوح سے ہے، مسا سے نہیں بلکہ ممسوح سے۔ ممسوح سے اگر ہو تب بھی مسیح کہہ سکتے ہیں، اور مسا سے ہو تب بھی اس کو مسیح کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ ممسوح العین، اس کی جو آنکھیں ہیں نا وہ خراب ہوں گی، ایک آنکھ بھی خراب ہوگی اور دوسری بھی خراب ہوگی۔ وہ حدیث کے اندر تحقیقات آتی ہیں، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ بھی بے ڈھنگی سی ہوگی، اس پر کوئی موٹا سا ناخن سا نکلا ہوا ہوگا، پھوڑا ہوگا، تو دوسری آنکھ بھی اس کی ٹھیک نہیں۔ تو یہ اس وجہ سے مسیح لگے گا جی۔
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ مسیح مسیح سے ہیں، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، یہ نفی الوہیت تو آ گئی نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ماں کے بیٹے ہیں، اور جو بیٹا ہو وہ الہ نہیں ہوا کرتا۔ اور کمال بھی ہے کہ اللہ کریم نے ان کو کائنات سے الگ تھلگ بنانا ہے۔ مسیح ان کا لقب ہے، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، 3 اور 4 مرتبے والے ہوں گے، بڑے منہ والے، بڑے مرتبے والے ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑے منہ والے ہوں گے۔ یہ محاورتاً کہہ دیا جاتا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا، یار میں نے بات تو ماننی نہیں تھی لیکن تیرا منہ آئی، میں چپ کر گیا، کہتے ہیں نا، تو اس کا منہ یعنی اس کی ذات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو یہ وجیہاً بڑے منہ والے یعنی بڑے مرتبے والے تھے دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی بڑے مرتبے والے ہوں گے۔ ہاں جی، پیدا ہونے سے پہلے ان کی ماں کو خوشخبریاں سنائی دی جا رہی ہیں، دنیا آخرت میں وہ کمال والے ہوں گے۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور یہ کمال نمبر، فضیلت نمبر 5، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور ہوں گے بھی اللہ کے مقربوں میں سے، دنیا میں لوگوں کے سامنے بھی وجی، آخرت میں لوگوں کے سامنے بھی وجی، لیکن دونوں جہان میں وہ اللہ تعالیٰ کے بھی مقرب ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ کمال نمبر 6۔ یہ فہرست پیش کی جا رہی ہے جی حضرت بی بی مریم کو، آپ کا جو بیٹا ہوگا وہ لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا، فی المہدی، ماں کی گود میں، وَكَهْلًا، اور پکی عمر میں، پوری عمر میں۔ پکی عمر، پوری عمر کب ہو جاتی ہے؟ جب انسان پرزور ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، 30 سے لے کر 40 سال کی عمر کو۔ کلام کریں گے لوگوں کے ساتھ پکی عمر میں بھی اور ماں کی گود میں بھی۔ کیا مطلب جی؟ ایک تو اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ بچپن میں کلام کرنا بھی ان کا کمال والا ہوگا، اور پکی عمر میں بھی کلام کرنا ان کا کمال والا ہوگا۔ اچھا، بچپن میں کمال تو سمجھ آتا ہے، لیکن پکی عمر میں کلام کرنا کیسا کمال ہوگا؟ تو لگتا ہے کہ ان کا کلام کرنا کوئی ہوگا عجیب۔ وہ تب پتہ چلا، اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی تھی نا، لیکن اللہ نے اس کی صورت ہمیں متعین کر دی کہ ایک دفعہ وہ جائیں گے اور اس دنیا جہان سے نکل کر جائیں گے۔ آج تک سائنسدان اس بات کی طرف توجہ کر رہے ہیں کہ کتنی سپیڈ سے بندہ سورج تک پہنچ سکتا ہے۔ کہتے ہیں روشنی ہے نا، یہ 8 منٹ کا سفر کر کے سورج تک پہنچ سکتی ہے، زمین سے 8 منٹ کا، اور انسان وہ روشنی کا سفر بھی کروڑوں سال، اربوں سال کا ہو جائے تب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ان سارے، ہم کہتے ہیں پہنچ سکتا ہے، وہ کہیں گے بھئی پہنچ تو کوئی نہیں سکتا، ہم کہتے ہیں جی پہنچ سکتا ہے۔ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں خود بتاؤ، یہ زمین کتنی بڑی ہے؟ زمین سورج سے کوئی بڑی ہے کہ چھوٹی ہے جی؟ چھوٹی ہے۔ اچھا جی، کتنی چھوٹی ہے؟ کہتے ہیں جی ہزاروں لاکھوں زمینیں سورج کے اندر گم ہو جائیں جی۔ اس کا مطلب ہے کوئی جو بڑی چیز ہونا۔ اچھا، سورج کو زمین کا سفر پورا کرتے ہوئے کتنا ٹائم لگے گا جی؟ ٹائم لگے گا ہی نہیں، کہ سفر ہوگا ہی نہیں۔ کیوں جی؟ زمین پر تو ہم چلیں تو سفر لگتا ہے نا، سورج جو یہاں آ کر چلے، سورج کیا چلے گا جی؟ یہ خود اس کے اندر گم ہو جائے گی پوری زمین جی۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں سفر کرتے ہوئے سالوں لگ جاتے اور سورج کو، تو آپ بتاؤ تیزی آ گئی کہ نہ آ گئی؟ تو ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ کوئی بھی ایسی تیز چیز نہیں بنی کہ ابھی جو اتنے تیز سفر کر سکے، یعنی 1000 کلومیٹر تک 10 منٹ کے اندر سفر کرنے والی تو انہوں نے ٹرین ایجاد کر رکھی ہے جی۔ آپ کو خوشخبری ہو، ٹھیک ہے جی، ہم یہاں دورہ پڑیں گے اور عصر کی نماز کعبے میں پڑھ کر آ جایا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اتنی تیز تو وہ بنائی ہے، پھر شام واپس آ کر گھر روٹی بھی کھا لیں گے۔ تو اتنی تیزی سے تو وہ بنا چکے ہیں، لیکن اس سے زیادہ تیزی ان کے ذہن میں ابھی تک نہیں آ رہی، یا ذہن بنا سکا ہے لیکن ٹیکنالوجی ساتھ نہیں دے رہی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ابھی آپ کہنے لگے جو چیز جتنی بڑی ہو جائے نا مجسمے میں، اس کا سفر اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھو سورج کا سفر ہے جی، اتنی بڑی چیز ہے،
اس کے سفر جن جو بہت بڑا ہو جائے تو اس کو سفر کرتے ہوئے ٹائم نہ لگے نا، تو اسی طرح ساری کائنات اللہ کے سامنے تو بہت چھوٹی ہے، سفر لگتا ہی نہیں ہے، جب بھی چاہیں جہاں بھی چاہیں اللہ کسی کو کہاں پہنچا دیں جی۔ اس کا مطلب ہے آپ خود قائل ہو گئے کہ بڑی چیز کو سفر کرتے ہوئے کوئی، تو اللہ اکبر، اللہ تو ساروں سے بڑا ہے، اللہ تو جی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جائیں گے جی، حیران ہو جائے گی دنیا کی ٹیکنالوجی، دنیا کی سائنس، کہ ایسی کوئی شخصیت ہے تو نہیں جو اتنا سفر کر سکے، 500 سال کی مسافت ہے جی، وہ بھی صرف اللہ نے انسانوں کے لیے نسبت بنائی ہے کہ 1000 سنۃ مما تعدون، تو یہ تو اس سے بھی زیادہ مسافت بناتے ہیں جی، کہ اتنی زیادہ مسافت طے کر کے پھر اسی عمر میں ہے جی واپس بھی آ جائے بندہ، اور لوگوں کے ساتھ کلام بھی کر رہے ہو تو بندہ اس کو دیکھ رہا ہوگا، بندہ تو اس کو بھی بڑی توجہ سے دیکھتا ہے جو عمرہ کر کے آتا ہے، جو حج کر کے آتا ہے، مارے بھائی چیز تو بڑی آپ بڑا کمال کے ہیں جی، کیونکہ ہم تو جان نہیں سکے آپ تو جو جنگلوں سے ہو کر آئے، جو یاجوج ماجوج کو مل کر آئے، اس کو تو ہم اور عجیب نگاہوں سے دیکھیں گے، بھائی بندہ دیکھے کیا ہے یہ جی، اور پھر جو آسمانوں سے ہو کر آئے، پھر وہ جب کسی کے ساتھ کلام کر رہا ہو تو لگے گا عجیب کہ نہیں؟ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسی کلام اسے دوں گا جو لگے گا عجیب، جس طرح بچپن میں عجیب لگتا ہے نا کسی کا بولنا، اسی طرح اس کا بڑی عمر میں بولنا بھی بڑا عجیب لگے گا۔ یہ کہلن کی صورت اللہ نے خود متعین کر دی ہے، تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رفع اور نزول، اس کے 6 قطعی دلائل ہیں، اس پر الگ لیکچر میں دے چکا ہوں، 6 قطعی دلائل ہیں۔ ان دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس قبولت والی کلام کا کوئی اور محتمل نہیں ہے، جب معنی غیر محتمل ہو تو وہ اپنا قطعی الدلالت ہو جاتا ہے، پھر قطعی الثبوت تو ہے ہی صحیح، جو قرآن کی آیت ہے، قطعی الدلالت بھی اور قطعی الثبوت کا کوئی انکار کرے تو کیا ہو جائے گا؟ کفر لازم آ جائے گا۔ اس لیے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ اگر کوئی رفع اور نزول کو نہیں مانتا تو پھر اس آیت کا انکار آئے گا جی۔ یکلم الناس فی المہدی وکہلا، یہ 6 اور 7 نمبر آپ کے کمالات کی، اور یہ اور نفی الوہیت بھی چل رہی ہے 6 اور 7۔ ومن الصالحین نمبر 8، وجیہن 3 تھا، والآخرہ 4 تھا، من المقربین 5، یکلم الناس فی المہد وکہلا 6 اور 7، ومن الصالحین، اور ہوں گے بھی اعلیٰ درجے کے نیکوں میں سے، مقربین بھی کہا اور صالحین بھی کہا۔ اس کا مطلب ہے یہ صلحاء اور مقربین یہ کوئی الگ الگ ڈگریاں ہیں اللہ کے پاس جی، اس لیے اس کو الگ الگ کمال بنا کر اللہ نے بتایا ہے، جس طرح السابقون السابقون اولئک المقربون اولئک هم الراشدون اولئک هم الصادقون اولئک هم المفلحون اولئک هم المؤمنون، یہ کئی ڈگریاں ہیں نا جی، تو اسی طرح ان ڈگریوں میں سے یہ بھی ہے الصالحون، الشہداء ہے جی، یہ ڈگریاں ہیں، الصدیقین، یہ ڈگریاں اللہ کے ہیں جی، یہ کمال بھی ان کو حاصل ہوگا۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہنے لگی اے میرے رب انا یکون لی ولد، کیسے ہوگا میرا لڑکا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ سورہ مریم میں آتا ہے 16ویں پارے کے اندر کہ جب جبرائیل امین انہوں نے فرمایا نا کہ میں آ گیا ہوں تجھے بچہ تحفے میں دینے کے لیے، لآہا بالا کی غلامن زکیہ، تو وہاں انہوں نے فرمایا تھا انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرا لڑکا جی، اور یہاں انہوں نے فرمایا رب انا یکون لی ولد، اس کا مطلب ہے جب فرشتے آئے تھے نا تو انہوں کے ان اللہ یبشرکی، اللہ تجھے خوشخبریاں دے رہے ہیں، فرشتے آئے تھے اور بات کر کے پیغام سنا کر چلے گئے، مزید ان کو یہاں
بات چیت کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو اس لیے پھر یہ دعا کرنے لگے اللہ میرا بچہ کیسے ہوگا، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ۔ اور جب آئے نا جبرائیل امین تو براہ راست ان سے سوال کیا اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ، جی ان سے براہ راست سوال کیا، اور یہاں فرشتوں سے نہیں بلکہ اللہ سے دعا کر رہی ہیں رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ اور آپ کو یہ سوال تو حل ہو ہی جائے گا کہ پھر اللہ نے وہ والا واقعہ یہاں نہیں لکھا اور یہ والا واقعہ وہاں نہیں بیان کیا، سورہ مریم والا یہاں کیوں نہیں، یہاں والا سورہ مریم میں کیوں نہیں؟ یہ تو سمجھ آ گئی نا کہ یہ سیدہ بی بی مریم جہاں رب سے سوال کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے مرضیاں رب کی چلے گی، اور اس صورت میں قضاء الہیہ کا تذکرہ ہے تو اس لیے براہ راست اللہ سے پوچھنے والی بات یہاں فٹ ہوگی۔ اور چونکہ وہاں ہے اپنے عجز کا اظہار کہ عجز الالہہ کہ الہ ہوتے تو کم از کم عاجز تو نہ ہوتے نا، حضرت بی بی مریم عاجزی میں آ کر سوال کر رہی ہیں میں تو بتا میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا۔ اللہ تو اپنی مرضی نافذ کر رہا ہے، اللہ کا قضیہ تو کان امرا مقضیہ، اللہ کا قضیہ تو پورا ہوگا، لیکن بتا صحیح تو مجھے، یہ ان کے عجز کی طرف بندہ کی پریشانی ہوا کر نہ کبھی ایک سے مسئلے کا حل طلب کرتا ہے کبھی دوسرے سے، تو اس لیے وہاں وہ واقعہ لگا، یہ سوال بھی حل ہو گیا جی رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، اللہ میرا لڑکا کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا کسی بشر نے، جو کہ دنیا کا قانون عام ہے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح ہوگا، کذالکی اسی طرح ہوگا، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، اذا قضا امرا، جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے، جب اس کا قضیہ نافذ ہوتا ہے، فإنما يقول له كن فيكون، تو اللہ اسے فرماتے ہیں ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے، فهو يكون۔ آپ نحوی بیٹھے ہیں نا چھوٹے نحوی، تو وہ بھی سوچ لیں کہ فهو يكون امر کے جواب میں مضارع مجزوم ہوتا ہے، تو یہ امر کے جواب میں مضارع نہیں بلکہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے، فهو يكون۔ اچھا جی، وہاں حضرت جبرائیل امین نے کیا فرمایا تھا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا، کیونکہ وہاں عجز الہہ کے طور پر ذکر واقعہ آئے گا، اور یہاں پر چونکہ قضایا کی صورت چل رہی ہے تو اس لیے نمونے میں جواب بھی ایسا ہے اذا قضا امرا، دیکھا قضایا چل رہے ہیں اللہ کے، فإنما يقول له كن فيكون۔ تو یہ جی قال كذلك اللہ، یہ ان کا کمال نمبر 9، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، یہ ان کا ہی کمال ہوگا، ان کو ہی اللہ کمال نصیب فرمائیں گے کہ جہان میں اس صورت میں آئیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یہ کمال نمبر 10، یہ اس لحاظ سے 10 ہے، ورنہ اسی کے اندر دیکھو تو یہ 4 بنتے ہیں، ٹوٹل 4۔ اللہ ان کو سکھائے گا قرآن والحکمہ اور حدیث، تہ کی باتیں، پہلے بھی آپ کو یوت الحکمت میں شام میں معنی عرض کیا تھا، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کمال الگ ہوں گے کہ اللہ ان کو سکھائے گا، یہ کمال ہوگا جی، اور پھر سکھائے گا کیا، 4 کمال الگ ہوں گے، تو اس کو 10 کے بعد 4 لکھ کر 14 بھی بنا سکتے ہیں، کیا بنا سکتے ہیں جی؟ ہاں جی، کہ اللہ ان کو سکھائے گا، قرآن بھی انہیں پورا آتا ہوگا، حکمت ساری دانائی کی باتیں آئیں گی، تو حدیث بھی تو انہی میں ہے نا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں کیا دانائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس جتنی بھی دانائی کی باتیں اللہ ان کو سکھائے گا، اور حدیث پاک ساری دانائی ہے۔ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ، تورات و انجیل بھی ان کو آئے گی۔ اللہ کو پتہ ہے جی اللہ ان کو کن علوم کے ساتھ مالا مال کریں گے۔ یہ 4 علوم تو اللہ دے رہے ہیں، بھئی کیوں دے رہے ہیں؟ حالانکہ تورات و انجیل تو بعد میں کام نہیں آنی، تو پہلے تو کام آنی ہے نا جی۔ آپ کے رفع سے پہلے تورات و انجیل نے کام آنا تھا جی، تو اس لیے سکھائی، اور رفع کے بعد قرآن و سنت نے کام آنا ہے نا، اس لیے جی۔ تو یہاں آ کر کچھ باطل فرق سوال کرتے ہیں کہ پھر بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حنفی ہوں گے، شافعی ہوں گے، یا مالکی ہوں گے، یا حنبلی ہوں گے؟ بتاؤ کیا ہوں گے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں، وہ 5ویں مجتہد ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ سارے صحابہ جب امام بن سکتے ہیں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں بن سکتے امام؟ حالانکہ تمام صحابہ سے افضل ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ اب سیدنا صدیق اکبر افضل ہیں خلیفہ بلا فصل ہونے کے حساب سے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں افضل ہیں اس اعتبار سے کہ انہوں نے نبوت کا زمانہ بھی پایا ہوا ہے، اور پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو بھی تسلیم فرمائیں گے۔ تو اس امت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم افضل ہو گئے۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے، امام شافعی کے، امام مالک کے، امام احمد بن حنبل کے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں امام ہوں گے؟ تو یہ 4 سے پہلے تو امام زیادہ تھے جی، اور اب بھی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ کوئی امام آنا چاہے تو موسٹ ویلکم، آ جائے، ہم اس کو ویلکم کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پوچھیں گے صحیح ان سے کہ جناب انہوں کو فلاں چیز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ آتا جاتا کچھ ہو نہیں اور بندہ کہے کہ اسمیوں امام، تو پھر ان کا علاج تو بدری کے اولا موجود ہے یہاں۔ تو ایک اسی طرح تقلید سے اپنے آپ کو پاک سمجھنے والا جی، اپنے آپ کو وہ ہمارے شیخ کے پاس آیا اور ان کے گود میں قرآن رکھ دیا، کہ قرآن پر ہاتھ رکھ، اتنا بڑا تو عالم ہے، قرآن پر ہاتھ رکھ، تجھے مسائل نہیں آتے جو تجھے ابھی بھی تقلید کی ضرورت ہے، تو کم از کم خود مجتہد بن جا، تجھے تو کم از کم تقلید کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اتنا بڑا جو تو عالم ہے۔ گود میں قرآن رکھ دیا، قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتا تجھے سارے مسئلے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ استاد نے فرمایا میں قرآن پر ہاتھ رکھتا ہوں، مجھے سارے مسئلے نہیں آتے، اس لیے مجھے ابھی بھی ضرورت ہے بندے کی مجہولات تو پھر بھی زیادہ ہے نا جی۔ تو استادوں نے یہی قرآن اس کے گود میں رکھ دیا، اب تو بتا کہ تجھے سارے آتے ہیں لہذا تو غیر مقلد ہے، تجھے تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جی پھر قرآن رکھ کر غصہ کرتے ہوئے بھاگ گیا، تو پھر غصہ کرتے ہیں نا، تو نہ کریں، اپنا وار خود بھی تو جھیلیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جی، اس لیے کہ آپ خود مجتہد اعظم ہوں گے، انہیں قرآن و سنت آتا ہوگا۔ اچھا پھر وہ رفع یدین کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سوال یہ ہے، کیونکہ کام تو دو ہیں، آمین بالجہر کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ہے جی، چلو ٹانگیں کھولنے کا ذکر تو کہیں بھی نہیں ہے نا، اس کو نہیں درمیان میں لاتے۔ تو آپ خود بتائیں کہ انشاءاللہ اختلاف جو ہے موٹر وے کی 4 رمیں ہوں، چاروں ایک ہی طرف جا رہی ہیں، تو یہ حنفی، شافعی، مالکی، سوری ہونا مختلف ائمہ پہلے گزرے ہیں، ابھی تو صرف 4 مشہور رہ گئے، تو یہ سارے ایک ہی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں؟ صرف 4 رمیں ہیں، ورنہ راستہ تو ساروں کا ایک ہی ہے۔ اور اگر حسن نیت کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو سارے اپنے اپنی امانت اور دیانت کے ساتھ جواب لکھتے ہوئے اگر اختلاف کر بیٹھتے ہیں نا، تو بیان ہی اسی طرح جس طرح صحابہ کی امانت دیانت تھی اور اختلاف کر بیٹھے۔ ابھی بھی آ رہا ہے سورہ آل عمران میں وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ تمہارا آپس میں منازعات ہو گئی تھی، تو صحابہ اکرام کے اختلاف ہونے کے باوجود اللہ نے کسی کو نہیں کہا تو صحیح ہے اور تو غلط ہے، بلکہ سارے حق ہے، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ تو انشاءاللہ
سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آ کر تمہاری طرح تو ہوں گے نہیں، وہ تو اہل علم ہوں گے، ہے جی، اللہ نے ان کو سب سے افضل علوم سے مالا مال کرنا ہے، وہ آ کر انشاءاللہ وہی جواب ارشاد فرمائیں گے جو اب ہم رفع الیدین کے بارے میں کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی نے رفع الیدین اگر کر دیا ہے اور عدم رفع الیدین والوں کو بھی غلط نہیں سمجھتا تو اس کی نماز ٹھیک ہے، خراب تو نہیں ہے، راجح مرجوح کا جھگڑا ہے، بس کوئی فرق، جواب تو بھی آسان ہے نا۔ اور وہ والا رفع الیدین بدعتی ہے جو کہے عدم رفع الیدین والوں کی نماز خلاف سنت ہے، ایسا رفع الیدین بدعت ہے۔ تو انشاءاللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایسے رفع الیدین والوں کو بھی اور عدم رفع الیدین والوں کو بھی دونوں پر انشاءاللہ ڈنڈا چلائیں گے، کیونکہ وہ دجال کے ساتھ جو کھڑے ہوں گے، جتنے بھی باطل فرق ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ کیوں جی، جھوٹا پیر کوئی نکل آئے تو سارے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو وہ تو پیروں کا بھی بابا نکلے گا، جھوٹے پیروں کا بابا ہوگا تو اس کے پیچھے تو یہ سارے ملوڈے لگے ہوئے ہوں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ صرف وہ امانت دیانت والے لوگ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے اگر کوئی کہے کہ حضرت امام شافعی بدعتی ہیں تو ایسا حنفی بدعتی ہے، اور شوافع میں سے کوئی کہے حضرت امام حنیفہ بدعتی ہیں تو ایسا شافعی بھی بدعتی ہے جی۔ ان دونوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ راجح مرجوح کو فرض کا درجہ دینا یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پانچویں امام ہوں گے۔ یہ چھوٹی سی گفتگو چلو درمیان میں کہہ دی، یعلمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل۔ اور جی یہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمالات کا پہلا حصہ ختم ہوا، اور اس کو اللہ نے 5 آیتوں میں کیوں بیان فرمایا؟ اے رسول اللہ بنی اسرائیل کے ساتھ، اور وہ ہوگا بنی اسرائیل کی طرف رسول۔ تو یہ جی 15ویں کتنے ہو گئے جی؟ 15ویں آپ کی شان اور آپ کا کمال، اور نفی الوہیت بھی ہو گئی 15 طریقوں سے جی۔ تو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں پہلی آیت تھی بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ، کلام کے تعلق تھا اس کے ساتھ، کیا تھا جی؟ اس پوری آیت کے کمالات دیکھیں تو کلام کے ساتھ تعلق، اللہ کے کلام ہوں گے وہ، اللہ ان کا نام رکھ رہے، نام رکھنے کا تعلق بھی کمال سے ہے، اور دنیا آخرت میں وہ کافی وجیح ہوں گے تو وجہ کے ساتھ بھی تعلق کلام کا ہوتا ہے۔ مقربین وہ قرب پائیں گے تب بھی اللہ کے کلمے گا کر، اللہ کے نغمے گا کر بندہ قرب حاصل کرتا ہے جی۔ مقربین وہ ہوتے ہیں جو صداقت تصدیق کرتا ہے۔ اچھا جی، اس سے اگلی آیت کا تعلق بھی کلام کے امور کے ساتھ تھا، لیکن وہ کلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی ہوگی، پہلے کلام اللہ کی اور اب وہ کلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو دوسری آیت اس طریقے سے کلام کے ساتھ آئی۔ اب تیسری آیت کا تعلق بھی کلام کے ساتھ ہے کہ انما یقول لہ کن فیکون، کہ وہ کیسے پیدا ہوں گے تو کن فیکون، پہلا دوسرا تیسرا تینوں آیتیں تعلق کلام کے ساتھ۔ اور یعلمہ الکتاب، کتاب ہو، حکمت ہو، تورات ہو، انجیل ہو، یہ چوتھی آیت بھی کلام کے ساتھ، کیا جی؟ اس کا تعلق بھی کلام کے ساتھ ہے نا۔ جب علوم پڑھیں گے تو علوم کا تعلق کلام کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے دلالت لفظیہ وضعیہ، اسی کا ہی علوم میں اعتبار ہوتا ہے نا، کیونکہ علوم کے اندر اگر کلام کو مفقود کر دیا جائے تو لفظ کو تو افادہ اور استفادہ کامل نہیں ہو سکتا۔ تو یعلمہ الکتاب والحکمت کے اندر بھی کلام آ گئی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف جب رسول بن کر جائیں گے تو وہاں بھی پیغام سنائیں گے، پیغام کا تعلق پھر کلام کے ساتھ۔ تو یہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کلمۃ اللہ ہونے کی ہی کمالات بیان ہو رہی ہیں کہ کیسے عیسیٰ کلمۃ اللہ ہوں گے، وہ اللہ کا کلمہ کیسے ہوں گے، کلام 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 کے ساتھ ہی ان کے کمالات کا اظہار فرمایا۔ اب سمجھ آ گئی جی؟ تو البتہ کلام کے اندر چونکہ درجات مختلف تھے تو اس لیے آیات بھی اللہ کریم نے مختلف بنائی۔ یہ اشکال بھی حل ہوا کہ اللہ سارے کمالات ایک ہی آیت میں بیان کر سکتے تھے، یا ہر کمال کے لیے ایک ایک آیت کیوں نہیں بیان کی جی؟ تو یہ جواب حل ہو گیا جی۔ آ جاؤ، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم،
اب یہ کمالات کے بعد تذکرہ رسالت میں معجزات شروع ہو گئے، ایک ہی آیت کے اندر معجزات۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ آ کر یہ کہیں گے اے بی بی مریم، وہ آ کر یہ کہیں گے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، یا تو اللہ کریم نے ان کو یہ بتایا تھا حضرت بی بی مریم کو کہ وہ آ کر یہ کہیں گے، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بقیہ معجزات کو کمالات بنا کر اللہ سلسلہ کمالات کی تکمیل کر رہے ہیں، یا تو اللہ نے ان کو والدہ محترمہ کو پہلے بتا دیا تھا یا بتایا نہیں تھا، ابھی تکمیلا للباب کمالات کو جمع کر رہے ہیں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ، میں بنا دیتا ہوں لکم تم کو من الطین گارے سے کہیئۃ الطیر پرندے کی شکل کی طرح، پرندے کی شکل نہیں بناتا بلکہ پرندے کی شکل کی طرح، کیوں جی پرندے کی شکل تو اللہ ہی بنا سکتا ہے، پرندے کی شکل تو اللہ ہی بنا سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم خالق اسی طرح تو نہیں ہے جس طرح اللہ، کیوں جی اللہ نے خود فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ رحم میں تم انسانوں کی تصویریں بھی تو اللہ بناتا ہے، تو ہر ایک کی تصویریں اللہ ہی بناتا ہے، تو اس لیے کہ تصویر بنانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے شریک نہیں ہے، اس لیے کہیئۃ الطیر ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، اس لیے اب وہ تعویل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ حیات خود مثل ہے، پھر مثل کے اوپر کاف داخل ہے، پھر یہ ایک زائد ہے، جی اب وہ تعویل کرنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی۔ لہذا کتاب اللہ تعویلات سے بھی پاک ہو، محذوفات سے بھی پاک ہو، تو پھر ایسی تعویل راجح ہوتی ہے جس کے اندر محذوفات بھی نہ نکالنے پڑیں اور زوائد بھی نہ کہا جائے، اللہ کریم کے بعد سارے کی سارے کامل ہو جائے۔ اسی طرح سورہ المائدہ 7ویں پارے کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ آئے گا، تو وہاں بھی ہوگا وَإِذْ نَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، یہ آیت نمبر 110 سورہ المائدہ، وہاں بھی اسی طرح کا لفظ ہے كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، پرندے کی شکل کی مثل بناتا ہوں میں، فَأَنفُخُ فِيهِ، پس اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پس وہ ہو جاتا ہے اڑتا ہوا جانور اللہ کے حکم سے۔ اب سمجھے جی، اس سے وہ حدیث پاک بھی حل ہو گئی کہ حدیث پاک میں آیا تصویر بنانے والوں کو سب سے سخت عذاب دیا جائے گا دن قیامت۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تصویریں تو بناتے تھے، تصویریں نہیں بناتے تھے بلکہ تصویر کی مثل کوئی چیز ہوتی تھی، تو لہذا آنکھیں شانکیں وہ نہیں بناتے تھے پوری، تو پوری آنکھیں بنانا اور پوری شکل بنانا تو تصویر بنتی ہے، اور حضرت تصویر نہیں بناتے تھے بلکہ کہیئۃ الطیر، اگر کوئی زیادہ بھی تنگ کرے تو اس کو جواب ہے کہ تصویر بنانا اس وقت جائز ہو جاتا ہے نا جب اللہ خود کہے تو، اس لیے حرام تو ہوا تھا جب اللہ نے خود منع کیا ہے، جب اللہ منع کرے تو تصویر بنانا جائز نہیں ہوتا، تو اس لیے کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ، پس وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اچھا کرتا ہوں الاکمہ مادرزاد نابیناؤں کو، والابرص اور برص کے مریضوں کو، یہ جلدی مرض ہوتی ہے کوڑی کا مریض، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو بِإِذْنِ اللہ، لیکن اللہ کے حکم سے۔ اور سورہ المائدہ کے اندر آپ دیکھیں گے اذن کا لفظ زائد دفعہ ہے،
لیکن یہاں پر اذن کا لفظ زائد نہیں ہے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. اور یہاں تینوں کے بارے میں اکٹھا فرما دیا. اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. کیوں جی اس صورت کے اندر چونکہ قضایا کا اشارہ ہے تو اس لیے ایک ہی سیغے کے ساتھ جمع ہونے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کر دیا. کیوں جی کہ اس کا تعلق قضایا سے ہے، اللہ کے فیصلوں سے ہے. اور جب سورۃ المائدہ پڑھیں گے نا تو وہاں انشاءاللہ ذکر آئے گا مسائل حلال و حرام کا. تو ایک ایک چیز حلال کیا ہوتی ہے اور ایک ایک چیز حرام کیا ہوتی ہے، ایک ہی چیز کو چونکہ دیکھا جاتا ہے نا ہے جی، تو اس لیے وہاں ہر چیز کے ساتھ لگا ہوا ہے بِإِذْنِي بِإِذْنِي بِإِذْنِي. تو لہذا یہ اشکال بھی حل ہوا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اگر کسی کی آنکھیں مر جائیں، کسی کا چمڑا مر جائے یا کوئی پورا کیوں نہ مر جائے، میں اسے ٹھیک کر لیتا ہوں اللہ کے امر سے. دیکھو ایک چیز بن گئی. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو یا جو تم ذخیرہ کر کے آتے ہو فی بیوتکم اپنے گھروں کے اندر، میں تمہیں وہ بتا دیتا ہوں. یہاں بِإِذْنِ اللہ نہیں فرمایا، حالانکہ یہ بات بھی تو اللہ کے اذن کے ساتھ ہے. اور اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر جب آپ کے کمالات شمار ہو رہے ہوں گے نا وہاں اس کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صیغہ خود جواب دے رہا ہے کہ دیکھو نا جی کہ وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، کہ جو چیزیں تم کھا آتے ہو یا ذخیرہ کر آتے ہو اللہ کا فیصلہ ہے. صرف میں یہی کچھ بتا سکتا ہوں، باقی کچھ نہیں بتا سکتا. باقی آئندہ کیا کھاؤ گے یہ نہیں بتا سکتا. یہ الفاظ خود چونکہ بتا رہے ہیں نا تو اس لیے بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، پیو گے کیا یہ چونکہ نہیں بتا سکتا نا تو یہ لفظ خود بتا رہے ہیں کہ اذن اللہ یہاں شامل ہے. لفظ خود بتا رہے ہیں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ. اس سے ثابت ہوا عالم الغیب بھی نہیں تھے، ورنہ تو ساری چیزیں بتاتے. صرف دو چیزیں بتا سکتے ہیں جی، گھر میں کیا رکھ آئے ہو اور کیا کھا کر آئے ہو میں یہ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے میرے لیے کہ یہ کمال تجھے ہے. وجہ یہ ہے یہ کمال بھی شاید دینے کی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم حلال و حرام کے بہت سارے مسائل چونکہ بنی اسرائیل میں بیان فرمانے آئے تھے تو اس لیے اس کا تذکرہ کیا. حلال حرام کا زیادہ تعلق کھانے پینے کے امور سے ہوتا ہے تو اس لیے حضرت کو پتہ چل جاتا یہ حلال خور ہے یا نہیں ہے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. یہ ساری کی ساری تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم سارے مومن ہوتے ہو. اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جملہ فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ آگے نقل کریں گے. ان فی ذالک، اس سے تو لگتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ میرے پیغمبر کہ یہ معجزات اور یہ واقعات اور یہ نفی الوہیت سارے کے ساری یہ آپ کے لیے ہم نے دلیل دی ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مومنین. اے لوگو اگر تم مومن ہونا چاہتے ہو تو ان فی ذالک لآیۃ لکم. تو واقعی جی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو فرما رہے ہیں فاتقوا اللہ وأطیعون، اور یہ واقعات نفی الوہیت کے طور پر اللہ ہمیں بھی بتا رہے ہیں. اور نجران والے وفد کو بھی جواب ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں کہ جو عالم الغیب ہو الہ تو وہ ہوا کرتا ہے اور جس کے معجزات اور اختیارات محدود ہوں وہ کم از کم عالم الغیب اور الہ تو نہیں ہو سکتے نا. وہ مصدقا لما بین یدیہ. اچھا کمالات والی ایک آیت اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیان رسالت والی ایک آیت ہے جی. بیان رسالت میں بھی کچھ احکام تھے اور کچھ اعتقادات تھے. تو آپ کی جو تقاریر تھی نا اس کے دو حصے بنے. ایک کے اندر
اعتقادات اور دوسرے کے اندر احکام، تو اس لیے دو آیتیں لگے گی، ایک کے اندر احکامات کا ذکر ہے اور اس سے اگلی تقریر کی آیت کے اندر اعتقادات کا ذکر ہے۔ اس لیے یہ اشکال بھی ختم ہوا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر دو حصوں میں کیوں اللہ نے بیان فرمائی، دو آیتوں میں۔ دیکھا جی، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ، اور میں سچا بتاتا ہوں، انی پیچھے کے ساتھ لگے گا، میں یہ ساری چیزیں بیان جو کر رہا ہوں سچا بتاتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کی، لما بین یدیا، تصدیق کرتا ہوں کیونکہ وہ تورات ساری مجھے آتی ہے، وہ مجھے میرے اللہ نے سکھائی ہے، اس کی باتوں کی میں تصدیق کرتا ہوں، لما بین یدیا من التورات وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں تمہارے لیے حلال کر دوں بعض وہ چیزیں جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم حلال کرنے آئے تھے، یعنی حلال بتانے آئے تھے۔ جو حلال بتا رہا ہو نا تو اس کے لیے بھی لفظ احل آتا ہے۔ جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی وہ میں تمہیں حلال ہونا ان کا بتانے آیا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، سو اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اس کی صورت یہ ہے میرے کہنے مانتے جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو گے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، یہ جی بیان اعتقادات کا حصہ۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی پالنہار ہے، میرا بھی حاکم مطلق ہے اور تمہارا بھی۔ فاعبدوہ، سو اسی کی عبادت کرو۔ عبادت کس کو کہتے ہیں جی؟ صرف رکوع سجدے مالی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کے 5 شعبے ہیں، کتنے؟ اور کہاں پڑھا ہے آپ؟ سورہ بقرہ کے اندر وہ چھوٹا سا جو رکوع آیا تھا یا بنی اسرائیل والا، اس کے اندر اللہ نے 5 تفصیلات عبادت ارشاد فرما دی۔ اب جب بھی عبادت کی بات آئے تو آپ کے ذہن میں وہی 5 تفصیلات ہوں۔ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہی ہے راہ سیدھی۔ اور جی سلسلہ بیانات، سلسلہ معجزات، سلسلہ کمالات آپ کا ختم ہوا۔ اب جی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ اب آپ کا سلسلہ نفاذ شروع ہوا۔ بیان کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ نفاذ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ الفاظ میدان جہاد کے اندر بھی آتے ہیں۔ سورت جو جہاد بیان کرتی ہے نا، سورہ صف کے اندر یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، تو اس سورہ صف کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، من انصاری اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے یہ نفاذ والے بھی تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جہاد بھی کیا ہوگا نہیں، اس لیے تو فرما رہے ہیں یہ اب سلسلہ نفاذ اسلام۔ اور نفاذ اسلام میں نبی دعوت دیتا ہے اور دعوت پر لبیک کہنے والے مجاہدین بھی اعلیٰ درجے میں ہوتے ہیں۔ اس لیے جی اللہ نے پھر 2 آیتیں نازل کر دی، ایک ان کے ایمان کی اور کمال کی، مجاہدین کے کمال کی آیت، اور ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دعوت کی آیت۔ دعوت دی جی نفاذ اسلام کی۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، اور جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا بنی اسرائیل سے کفر کو، قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، تو آپ نے فرمایا کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ اللہ کی طرف راہ کو کہتے ہیں نا، اس لیے اللہ کا معنی کیا اللہ کی راہ میں کون ہے میرا مددگار؟ قال الحواریون، آپ کے حواریین نے کہا۔ حواریین
کون تھے جی؟ واللہ اعلم، یہ اچھے لوگ تھے اور یہ سفید پوشاک پہنتے تھے، شاید اس وجہ سے ان کو حواریین کہا گیا ہے، تو عین ممکن ہے جی یہی وجہ راجع ہو، واللہ اعلم، کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کو مجاہدین کے لباس سے بھی پیار ہے، اس وجہ سے اللہ نے ان کے لباس کی وجہ سے ان کا لقب بھی رکھ دیا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، فرمایا ہے حواریین نے، کیوں جی وہاں شاید جلد کی بیماریاں زیادہ تھیں اور جلد کی امراض کم ہو جاتی ہے اگر سفید لباس پہنا جائے، اور لگتا بھی یہی ہے کہ وہاں جلد کی بیماریاں زیادہ ہوں گی، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی حکمتیں جب لاجواب ہو گئی تھی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام علاج کر دیتے تھے، تو اس سے تو یہی لگتا ہے جی، واللہ اعلم، حقیقت الحال اللہ کو ہی خوب معلوم ہے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم ہیں نا اللہ کی راہ میں مدد کرنے والے، جس مدد کا سوال ہوا تھا اسی مدد کا جواب ہے۔ آمنا باللہ، ہم یقین لائے ہیں اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہ جانا کہ ہم نے اللہ کے ہر حکم کو قبول کیا ہے۔ مسلمون کے نیچے لکھو گے تو مزہ آئے گا جی، ہر حکم کو قبول کیا ہے، کیونکہ سورت کے مضمون کے مطابق ہے۔ ربنا، فضیلت مجاہدین، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے رب ہمارے، ہم ایمان لے آئے ہیں ان ساری چیزوں پر جو تو نے نازل کی ہیں، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی ہے رسول کی ان مشکل حالات میں جب مارنے آئے ہیں سارے بنی اسرائیل۔ سورۃ المائدہ سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت کو مارنے آئے تھے، مارتے تھے، اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو اس وقت اللہ نے اسپیشل وحی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي، اس سورۃ المائدہ آیت نمبر 110 111، أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، تو اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وحی پر لبیک فرمائی، ربنا آمنا بما انزلت، یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے ان کی طرف کوئی اسپیشل حکم نازل کیا تھا، اذا اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی، تو جواب میں حواریین نے فرمایا، اس لیے اللہ نے ان کے فضیلت کے طور پر نقل کیا، ربنا آمنا بما انزلت، اے اللہ جو چیزیں تو نے نازل کی ہیں ہم سارا اس کو مانتے ہیں، واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ لکھ دے ہمیں حق کی گواہیاں دینے والوں کے ساتھ۔ لو جی، کمالات کا سلسلہ بھی ختم ہوا، سلسلہ نفاذ بھی ختم ہوا، یہ چند سلسلے تھے اور ان کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی نفی بھی آ رہی ہے، سلسلہ رسالت ہو یا سلسلہ بیان احکام ہو یا سلسلہ نفاذ ہو، یہ تو سارا ہے ہی نفی الوہیت کے لیے، یہ تو سارا تھا ہی نفی الوہیت کے لیے، تو اتنے انداز میں نفی الوہیت کی بھی ہو گئی اور محبوبین کا تذکرہ بھی ہو گیا کہ کمالات بھی اللہ نے ان کو نصیب فرمائے، اور ان کے جو حواریین کمالات ان کے بھی اللہ نے بیان کر دی، کیونکہ سلسلہ محبوبین میں وہ بھی تو شامل تھے نا جی۔ اور جی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی چالیں چلی اور اللہ نے بھی تدبیریں کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر ہے تدبیر بنانے والا، اللہ کی تدبیروں کو تو کوئی الٹ نہیں سکتا۔ بالآخر انہوں نے اتنی سخت قسم کی چال چلی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اکیلے میں مارنے کا پروگرام بنا دیا، اور ایسے سخت ڈیزائن بنائے کہ کوئی بھی وہاں پا ہی نہیں سکتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اکیلے میں انہوں نے مارنے کا پروگرام بنایا، بڑی تاڑ میں رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب اکیلے ہوتے ہیں جو ان کو جا کر نعوذ باللہ مار دے۔ تو یہ ان کی جب آخری چال تھی نا، پھر اللہ نے بھی اپنی آخری تدبیر بتائی، کیا جی کہ اللہ نے ان کا رفع الی السما کر دیا، واللہ خیر الماکرین، نمونہ
نمونہ مکر اللہ کا نمونہ، اللہ کی تدبیر کا نمونہ بھی ہے جی، اور نمونہ نمبر 5 بھی آگے آ رہا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اور جب فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ پیغمبر انی متوفیک، یاد رکھنا جی اس کا ایک معنی کیا جاتا ہے کہ میں اللہ تجھے پورا پورا لینے والا ہوں، یعنی تجھے اونچا اٹھانے والا ہوں۔ تو پھر آگے رافع کا خود موجود ہے، پھر اس کا کیا مطلب بنے گا؟ پورا پورا لینے والا ہوں یعنی تجھے اوپر اٹھانے والا ہوں، پھر یہ معنی کرنا پڑے گا۔ تو لہذا وہ معنی بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے راجح معنی ایک اور بھی موجود ہے، اور یاد رکھو وہ معنی کر کے مرزائیوں کا راہ بند کرنا ضروری ہے۔ مرزائی اس کا معنی کرتے ہیں انی متوفی کا، میں آپ کو فوت کرنے والا ہوں، موت دینے والا ہوں، اور ہمارے لوگ ڈر کی وجہ سے کہیں کہ نہیں جی نہیں اس کا معنی یہ نہیں ہوتا، پھر تعویلیں کریں اور وہ پھر چڑھ جاتے ہیں نعوذ باللہ کہ جی توفی کا اصل معنی تو یہی ہوتا ہے اللہ یتوفی الانفس، اگرچہ دوسرا معنی بھی ہوتا ہے وہ یتوفاکم باللیل، تو دوسرا معنی ہوتا ہے جب اصل معنی ہو سکتا ہے تو دوسرے معنی کی طرف کیوں جائیں؟ تو اس قسم کی بحث کا ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہا جائے کہ اگر ہم نمیتو کا والا معنی کریں بھی صحیح نا تو تمہارا کچھ نہیں بننے والا، کیوں جی؟ لہذا یہ معنی بھی قادیانیت سے چھیننا ہے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ یہ ہم شکست کھا جائیں کہ یہ معنی ان کا ہے اور دوسرا معنی ہمارا ہے، نہ جی نہ، سارا قرآن ہمارا ہے، سارا قرآن ہمارا ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں تو دیکھ لیں جی انی متوفی کا، میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں یعنی تجھے اوپر اٹھانے والا ہوں، ایک معنی، اور دوسرا معنی لفظ کا مطابقی معنی کریں، متوفی کا پورا پورا لینے والا، وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہماری مکمل کرنا، ہمیں فوت کرنا، پوری کرنا ہماری ساتھ نیکوں کے۔ تو پوری کیسے ہوتی ہے جی؟ آخر تک ہوتی ہے نا، وفات تک ہوتی ہے جی، موت تک ہوتی ہے۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، تو اس لیے جی متوفی کا جب لفظی معنی ممیتو کا ہو سکتا ہے اور اس میں قادیانیت کا دروازہ بھی بند ہو رہا ہے تو پھر کیوں نہ کریں؟ اس لیے متوفی کا راجح معنی یہ ہے ممیتو کا، اے میرے پیغمبر تجھے موت دینے والا ہوں، یہ معنی تو نہیں کہ میں نے تجھے موت دے دی، یہ تو وعدہ ہے، وعدہ ہے نا جی انی متوفی کا۔ اچھا یہ الگ وعدہ ہے، تجھے موت دینے والا ہوں، کب دوں گا؟ اللہ نے موت دینی تو ہے نا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، کب دینی ہے جی؟ یہ اس کا ذکر تو نہیں ہے، تو پھر کیوں خامخواہ یہ آیت دلیل بنائیں؟ اللہ موت تو مجھے دینے والا ہے، کیا مطلب؟ اصل میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اگر الفاظ کی طرف توجہ کریں تو یہاں 4 وعدے ہو رہے ہیں۔ کتنے وعدے؟ 4 وعدے، کہ جب کوئی دشمن مارنے آئے نا تو اس کو اللہ کریم فرما رہے ہیں انی متوفی کا، میں تجھے موت دینے والا ہوں میرے پیغمبر، میں تجھے موت دوں گا، تبھی موت کا اشارہ، درمیان میں کوئی اور نہیں آئے گا، یعنی تیرے دشمن تجھے نہیں مار سکیں گے۔ جب اگر موت کا فیصلہ کرنا بھی ہوا تو میں خود اللہ براہ راست یہ فیصلہ کروں گا۔ انی متوفی کا، میں اللہ تجھے تبھی موت دینے والا ہوں، اس لیے مانا کیا تبھی موت، یہ دشمن تجھے نہیں مار سکیں گے۔ اے اللہ مجھے پھر بچائے گا، ان سے کیسے بچائے گا؟ سوال یہی پیدا ہوتا ہے، اللہ یہ مارنے والے تو آ گئے، اللہ ان سے کیسے بچائے گا؟ پھر اس پر دوسرا وعدہ کیا رافعک الیہ، اے میرے پیغمبر تجھے اپنی طرف اوپر اٹھا لوں گا، کیونکہ اللہ تو ہر طرف موجود ہے نا جی، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ اللہ موجود ہے، لیکن ساتھ رفع کا ذکر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والی سمت کو اٹھاؤں گا، رافعک الیہ، اللہ تو ہر طرف موجود ہے نا، تو رفع بھی تو وہاں بھی تو اللہ موجود ہے، تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، جہتوں سے پاک ہے، اور رفع چونکہ جہت نسبت تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کہ نیچے نہیں دھسا دوں گا نعوذ باللہ زمین کے، دائیں نہیں کھینچ لوں گا، بائیں نہیں اڑ جائیں گے، بلکہ اوپر کی سمت آپ نے جانا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت رفع تو وہی ہے، ورنہ اللہ تو ہر طرف موجود ہے جی۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تجھے میں اوپر اٹھاؤں گا
اپنی طرف کہیں دوسرا فرقہ نہ آ جائے کہ اللہ اوپر ہوتے ہیں، اللہ صرف اوپر ہوتے ہیں، جس طرح کچھ غیر مقلدین یہ جو ماڈرن قسم کے ان کا تعلق و تفضیلی شیعہ سے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ آسمانوں پر ہے۔ تو قادیانیت کو جواب دیتے ہوئے کہیں وہ نہ پکے ہو جائیں، ان کو بھی تو جواب دینا ہے نا جی، کیسے کہ اللہ کہاں ہے جی؟ اللہ اوپر ہے، کہاں؟ تو کہتے ہیں فی السماء، اللہ آسمانوں میں۔ حدیث میں آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس لونڈے کو آزاد کر دے جس سے پوچھا تھا کہ این اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، آسمان میں ہے۔ تو فرمایا اعتقا فإنها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو کیونکہ یہ مومن ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کی بات کی تصدیق کی نا، تو اللہ آسمانوں میں ہے نا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ آسمان کہاں ہے؟ آسمان کہاں ہے؟ تو آسمان اگر نیلی چھت کو کہیں تو ہر طرف ہے، آسمان تو ہر طرف ہے، تو اللہ ہر طرف ہو گئے۔ پھر سما کا لفظ تو یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ صرف اوپر والی جہت میں نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ کیوں جی؟ اور دوسرا اگر آسمان سے مراد وہ ہو، بلندی والا معنی نہ ہو بلکہ وہی ہو جو آپ کو پڑھا چکا کہ سبع سماوات سے سیارے وغیرہ مراد تھے، تو پھر بھی تو وہ زمین کے اطراف میں ہوتے ہیں نا، زمین کے اطراف میں ہوتے ہیں تو ہر طرف ہوتے ہیں نا، جس طرح وہ ہر طرف ہیں تو اسی طرح اللہ بھی یہ فرمانا چاہتے تھے۔ اور قرآن کی آیت بھی لگ جائے گی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، یہ بھی لگ جائے گی۔ اور یہ آیت بھی تو ہے نا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ آیت بھی تو ہے نا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، یہ ساری بھی تو ہے نا۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جگہ بناؤ؟ جب ایک جگہ بناؤ گے نعوذ باللہ تم باطل فرقوں کو کہو، پھر آپ کو لازماً ماننا پڑے گا کہ اللہ ذو جہت ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو آسمانوں میں، اس سے آگے ہم نہیں جاتے۔ پھر آپ نے جب جگہ منتخب کر لی، کیفیت تو لازماً آئے گی، کیفیت میں کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ کہتے ہیں نہیں جی ہم اللہ کو آسمانوں پر مانتے ہیں، کیفیت میں نہیں پڑھتے۔ اصل میں ان کو یہ جہالت ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ ان کا نظریہ یہ غلط آگے کوٹ کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ اللہ آسمانوں میں، وہ فرماتے ہیں آیات میں جیسے آیا ہے نا ہم ان کو مانتے ہیں، ورنہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ آیات متشابہات ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کرسی پر ہے، وسیع کرسی ہو، کہتے ہیں جی اس کے یہ تعبیر نہیں کرتے ہم کہ اللہ ہر جگہ ہے یا اللہ کہاں ہے، بس ہم کہتے ہیں جس طرح قرآن میں آ گیا، پھر آگے یہ کیفیات خود پیدا کرتے ہیں۔ تو اس لیے بڑوں کے نظریات کو انہوں نے خود غلط کوٹ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جی ہر جگہ ہے، اور رفع کی جہت اللہ کی طرف اس لیے ہوئی وہ نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی، ورنہ اللہ تو ہر طرف ہے۔ اور رفع والی جہت تو ایک ہی ہوتی ہے نا، یہ اوپر جانا، یہ دائیں بائیں تو نہیں نہ ہوتی۔ تو اس لیے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اللہ مجھے اب کیسے بچائے گا؟ دوسرا وعدہ کر دیا ہے میرے پیغمبر تجھے اوپر کو اٹھا لوں گا۔ تیسرا وعدہ اللہ کب اٹھائے گا مجھے اوپر؟ یہ تو آ چکے ہیں، مارنے والے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں، اے اللہ کب مجھے اوپر اٹھائے گا؟ تیسرا وعدہ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے میرے پیغمبر کافروں کا ناپاک ہاتھ بھی آپ کو نہیں لگنے پائے گا کہ فوراً اوپر اٹھا لوں گا۔ بس جی ان کا ہاتھ لگنے والا ہوگا، میں اللہ آپ کو پاک رکھوں گا۔ مطہروں کا، ان کا ناپاک ہاتھ آپ کے پاک وجود پر نہیں لگنے پائے گا۔ تین وعدے ہو گئے۔ اے اللہ پھر میرے بعد والوں کا کیا بنے گا؟ جنہوں نے وہ اپنی جانیں نشاور کی تھی، جن کی تعریفیں کی تھی اللہ نے خود، اے جی ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اے جی اتنے جان ساروں کا خیال تو آتا ہے نا کہ میرے بعد والوں کا کیا بنے گا؟ اللہ چوتھا وعدہ کیا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے میرے پیغمبر میرا وعدہ ہے، اور آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ واقعہ اللہ نے یہاں کیوں بیان کیا جی؟ کیا خیال ہے؟ کسی اور صورت میں بھی تو آ سکتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ قضایا چل رہے ہیں، اس صورت میں کیا چل رہا ہے؟ قضایا، اور واقعہ بھی ایسا اللہ نے بیان کیا جس کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے۔
میرا وعدہ ہے، یہ میرا فیصلہ ہے میرے پیغمبر کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ آپ کے تابعداروں کو میں اللہ کافروں پر غالب کر کے رکھوں گا قیامت تک کے لیے میرا وعدہ ہے، یہ صرف آج کل کے لیے نہیں میرے پیغمبر۔ تو یہ جی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، اور آج بھی مسلمان ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تک تو کوئی سچا نہیں تھا نا، تو اس لیے کوئی بھی غالب نہیں تھا، سارے کے سارے، اور جو نام والے تھے تھوڑے بہت وہ غالب تھے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سچے تابعداروں میں تو یہ لوگ ہیں نا جی، صحابہ اکرام مومن ہیں جی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سپر پاور رکھا، اور آج تک بھی مومن سپر پاور ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مومن تو بنے نا۔ مومن ہی ایسا ہے کہ اس کو کہنا، اس کے لیے بھی دعوت ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم تو مومن بن جاؤ جی، ایمان کا دعوے کرنے والوں تم تو مومن بن جاؤ۔ اگر آج مومن بن جائیں تو اللہ ان کو سپر پاور رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا قضیہ ہے، جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، کیونکہ اگلا قضیہ شروع ہونے والا ہے نا، اور اس لیے پھر نمونوں کا اختتام پھر قضایا پر کیا جی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سورۃ البقرہ کے اندر کہ جیسے رخ موڑنے والا ہوتا ہے نا تو فوراً اللہ کریم اشارہ کر دیتے ہیں، جس طرح کے قضیہ کے ساتھ شروع ہونے والے تھے نمونے، تو قضیے کے اندر اشارہ کر دیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، نمونوں کا رخ آنے والا تھا، سلسلہ شروع ہونے والا تھا، تو قضیے کے اندر اشارہ کر دیا۔ اب قضایا کے بعد نمونوں کے بعد قضایا کا سلسلہ پھر سے شروع ہونے والا ہے، تو اس لیے پھر اللہ نے آخری نمونے کے اندر قضیے کا اشارہ کر دیا، ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میری طرف ہی ہے تم ساروں کا آنا، ابھی تو دنیا میں ساروں کو غالب رکھوں گا جو تیرے تابعدار ہوں گے، پھر ساروں کا میرے پاس آ جانا ہے، اپنوں کا بھی اور پرایوں کا بھی، پھر اللہ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے جس چیز میں وہ اختلاف کر کے رہے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اے اللہ تیرا فیصلہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا میرا فیصلہ، وہاں تو سزا دینی ہے، فیصلہ یہ ہوگا، اما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا، وہ سمجھ آ رہی ہے جی اللہ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ پہلا قضیہ یہی تھا کہ جو کافروں کے میں درد شدید عذاب دوں گا، وہ پہلا قضیہ اس صورت کا، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، یہی فیصلہ تھا نا اللہ کا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا، دیکھا اللہ نے دوبارہ وہی فیصلہ سنا دیا، فی الدنیا والآخرہ، اس سے لگتا ہے کہ دنیا آخرت میں عذاب شدید ہوگا نا، کیونکہ یہاں اللہ نے اس کی تشریح میں یہی بتایا، فی الدنیا والآخرہ فاعذبهم، اس لیے لہم عذاب شدید، جو آیت نمبر 4 والا تھا نا اس کے نیچے لکھ لو آیت نمبر 56، اسی صورت کی آیت نمبر 56 کو دیکھو نا، وہاں پتہ چل جائے گا دنیا آخرت میں عذاب شدید ہے جی، کیونکہ واللہ عزیز ذو انتقام، وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار، جب ان کے لیے عذاب ہوگا نا شدید ہو، اور اسی طرح ایک اور بھی آیت آپ نے پیچھے پڑھی ہے، آیت نمبر 22 غالباً، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ قضیہ نمبر 5 تھا نا جی، قضیہ نمبر 5 کے اندر تھا بشرهم بعذاب علیم، اور قضیہ نمبر 1 میں ہے عذاب شدید، اسی طرح بتایا تھا نا جی، اور قضیہ نمبر 5 ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، ہے جی، اس کے اندر تھا عذاب علیم ہوگا، اور یہاں تھا عذاب شدید ہوگا۔ اب اس ایک قضیے کے اندر اللہ نے دونوں عذابوں کا اشارہ کیا، کیونکہ عذاب علیم کے بعد فرمایا وما لهم من ناصرین، ہے جی، یہاں فرمایا ایک ہی آیت کے اندر عذاب شدیدا فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔
اللہ فرماتے ہیں جب دن قیامت میرے پاس آؤ گے نا میں فیصلہ کروں گا. دن قیامت تو پھر یہی فیصلے ہوں گے کہ عذاب شدید بھی ہونا ہے اور عذاب علیم بھی ہونا ہے. اور دنیا میں بھی تو صرف ہے عذاب شدید. جی آؤ جی. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم واللہ لا یحب الظالمین. جو مومن ہیں مومن جنہوں نے کام بھی کیے اچھے پھر اللہ ان کو ان کے اجر دے گا. یہاں یہ نہیں فرمایا لہم جنات تجری من تحتہا الانہار جس طرح پہلے تھا. یہاں فرمایا فیوفیہم اجورہم کیونکہ سلسلہ قضاء کا چل رہا ہے نا. جو میرے قضیوں کو فیصلوں کو مانتا ہے اس ماننے کا اجر بھی تو ان کو دینا ہے. فیوفیہم اجورہم واللہ لا یحب الظالمین. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو نمونے چل رہے ہیں یہ کس چیز کے نمونے تھے؟ نمونہ محبوبین اور نمونہ نفی الوہیت غیر اللہ. تو چونکہ نمونہ محبوبین تھے نا یہ ان کا پچھلے زمانے کا جو سلسلہ تھا پچھلے زمانے کے محبوبین ان کا سلسلہ چونکہ ختم ہوا نا ختم ہوتے ہی فرمایا واللہ لا یحب الظالمین. اللہ ان کو تو محبوب رکھتے ہیں لیکن اللہ ظالموں کو محبوب نہیں رکھتے. چونکہ یہ سلسلہ ختم ہوا زمانہ سابقہ کے محبوبین کا. شروع میں بھی فرمایا تھا جب یہ سلسلہ نمونوں کا شروع ہونے والا تھا نا وہاں تھا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. نمونوں کے شروع میں فرمایا لا يحب الکافرین. نمونوں کے اختتام پر فرمایا واللہ لا يحب الظالمین لا يحب الکافرین لا يحب الظالمین. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. ظالم بھی اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے اور کافروں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا. کافر بھی اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے. اب اس کے بعد انشاءاللہ محبوبین کا سلسلہ آنے والا ہے. ایک اور محبوب کا تذکرہ آئے گا لیکن وہ اب والے محبوب ہوں گے اس زمین اس امت کے محبوبین. چونکہ سابقہ امم کے محبوبین حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تھے نا تو اس لیے ان تک شروع حضرت آدم سے شروع کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ختم کر دیا. اور اب شروع ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب. اور کہاں تک جائیں گے جی؟ آخر تک کے مومنوں کو. تو اس لیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ سے سلسلہ شروع ہوگا اور آخر تک جائے گا یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وہاں کے محبوبین کا تذکرہ ہوگا جی. اب لہذا شروع سے لے کر آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماقبل تک کے محبوبین کا تذکرہ ختم ہوا. اور جب تذکرہ ختم ہوا نا جی دو از یہاں آئے. پھر فرمایا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. یہ تصویر ہے بر تنبیہ تنویر ثانی. تصویر بر تنویر ثانی. تنویر ثانی کون سی دی؟ والذی انزل علیک آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اللہ نے آپ پر آیتیں نازل کی ہیں آیتیں محکم ہوں وہ بھی اللہ نے نازل کی ہیں. آیات متشابہات ہوں وہ بھی اللہ نے نازل کی ہیں. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. یہ تھی وہ آیتیں میرے پیغمبر آیات متشابہات آیات محکمات. پہلے تصاویر پیش کی کہ اللہ صورتیں کیسی بناتے ہیں. 3 تصویریں اللہ نے پیش کی اور پھر چونکہ دوسری تنویر تھی نا کہ اللہ آیتیں کیسی نازل کرتے ہیں تو پھر دوسری تصویر میں اللہ نے واقعات پیش کر دیے تھے 2 حضرت بی بی مریم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعات میں آیات ہی آیات تھی. کیسی آیتیں جی کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم تھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آ چکے ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو متشابہ ہیں کہ کب آئیں گے کب آئیں گے کب آئیں گے. تو وہ اگلی تصویر اللہ نے پیش کر دی آیات محکمات اور آیات متشابہات کی. سمجھ آ گئی؟ یہ آیات متشابہات یوں ہوتی ہیں آیات محکمات یوں ہوتی ہیں معنی ملتے جلتے ہیں. اب ملتے جلتے والے جو معنی ہوتے ہیں کہ یکلم الناس فی المہد وکہلا کیا مطلب ہوگا جی اس کا؟ اس کی جو تعیین اللہ کرتے ہیں نا
تو اس میں راسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند، تو متشابہات کی جو تفصیل اللہ کریں گے نا، تو ہم نے بھی اسی تفسیر کو مانا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کی بات ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کلام کی باتیں ہوں، یا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، یہ آیات متشابہات بھی ہیں کہ حضرت اس معنی ملتے جلتے ہیں۔ ایک جگہ تو ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، دوسری جگہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کچھ جانتے ہیں۔ تو جی محکم آیتوں کے تحت لگا آیات متشابہات کا معنی مضبوط ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف چند باتیں بتا سکتے ہیں، سارے عالم الغیب نہیں ہیں۔ دیکھا جی آیات متشابہات کی ساری گفتگو تھی۔ اس پورے واقعے جتنے آپ نے پڑھے ہیں، یہاں پر ہر قسم کا مشرک، ہر قسم کا کافر آ کر غلط استدلال کرتا ہے۔ تقریباً ساروں کا اشارہ ساتھ آتا گیا تھا کہ نہیں، اور جتنے بھی کفار فرقے تھے ٹچ ہم کرتے گئے نا ساروں کو تھوڑا تھوڑا۔ اس کا مطلب ہے ان آیات میں اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، اس کا مطلب ہے یہ پورا کا پورا واقعہ جو ہے نا یہ تصویر تھی تنویر ثانی کی۔ تصویر بنی کہ نہ بنی، تو اس لیے جی یہ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، تصویر پر تنویر ثانی، یہ اس ترتیب کے ساتھ اگر آپ ان آیات کو لکھیں گے تو انشاءاللہ اشکالات سے پاک ہو کر آپ کتاب اللہ کے مزاج میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر اس تقریر سے نہ تیار کیا نا تو پھر یہ آیتیں زائد لگیں گی، بس صرف یہاں آپ کو نیچے لکھنا پڑے گا صداقت نبی، ذالک نتلوہ علیک من الآیات، اور پھر آپ پریشان رہ جائیں گے وہی صداقت تو سارا قرآن ہی صداقت ہے، تو پھر اس اصطلاح کو یہاں پر لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے آپ کو بتا دیا یہ تصویر ہے تنویر ثانی کی۔ اب جی شروع ہو رہا ہے ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ چونکہ آیات کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ دو قسم کی چیزیں ہوں گی، نہیں ہے نا، اس صورت کے دعوے کے مطابق قضایا دو قسم پر مشتمل ہوں گے۔ کیا جی؟ ہدایات القرآن و خطابات الفرقان۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں بھی دو باتیں ارشاد فرمائی، من الآیات والذکر الحکیم۔ کیوں جی؟ کہ یہ صورت کے بالکل عین مطابق ہوا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یہ جی قضیہ نام شروع ہو رہا ہے، نام قضیہ، اور نامی جو آپ کے پاس تاکید لکھی ہوئی تھی پچھلی صورت کی اسی پر مرتب ہونا ہے نا، تو انشاءاللہ وہ ترتب کریں گے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرح کیسے ہیں جی، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ، کہ اللہ نے ان کو بھی کلمہ کن سے بنایا، ان کو بھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کلمہ کن سے بنایا۔ تو میری یہ قضیہ مرتب ہوگا انشاءاللہ اس تاکید نمبر 9 پر جو سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے، وما علینا الا البلاغ۔